إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وطيبا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہر ایک مسئلے کا حل بتلایا اور اس کو حل کرنے کا طریقہ اپنے وقت کے انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچایا. ہر ایک نبی کے لیے اس کی امت مختص تھی، مخصوص تھی، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں یہ دین ابراہیمی ہے. جو یہودی تھے وہ کہتے تھے یہودی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آن کر دین پیش کیا کہ میرا دین دین ابراہیم ہے تو انہوں نے کہا ہم بھی ابراہیمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. اگر تم ابراہیمی ہو تو یہودی کیوں بنے، اگر تم ابراہیمی ہو تو عیسائی کیوں بنے. یہاں پر آج ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تین گروہ، ایک اہل سنہ یعنی مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی. آج بھی تین گروہوں میں اگر بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم حق پر ہیں. ہن تسی سنو جی، بس جمعہ شروع ہونے تو بعد گلاں کرنیاں جائز نہیں، شریعت نے اس بات تو منع کی تھا. تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا تین گروہ ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان. تینوں کہتے ہیں کہ ہم حق والے ہیں. کل حزب بما لدیہم فارحون. اللہ فرماتا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کے ساتھ وہ خوش ہے. آج کے اس دور میں اگر موازنہ کیا جائے، فیصلہ کروائیں کسی سے کہ ہم حق پر ہیں یا یہودی حق پر ہیں یا عیسائی حق پر ہیں، تو ان کے سامنے ایک چیز فیصلہ کن ہے، وہ ہے مسجد. یعنی تم اگر ابراہیمی ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری طرح جو تمہاری عبادت گاہیں ہیں کوئی چیز بنائی، گرجا بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. تمہارے لیے بہترین زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، سوائے چند ایک باتوں کے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھائی جی انہیں بندن ویسے آواز پہنچ جائے گی، خواتین کے لیے کر دیں تاکہ بات سمجھ آئے، جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا. ہو گیا ٹھیک جی؟ اب ٹھیک ہے جی.
چلو جی الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسجد ایک فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ الحمدللہ مسلمان کہیں گے جو ہماری عبادت گاہ ہے وہ مسجد ہے۔ نہ یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ عیسائی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو مسجد ہے ہماری فتح کی نشانی ہے، فتح کا علم ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسجد والے ہیں۔ یہاں پہ ایک گروہ کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ان سے بھی ہماری تفریق ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے ہیں اور مسجدیں بنانے والے ہیں، مسجدوں کا نظام چلانے والے ہیں۔ تو مسجد کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو مسجد کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں جہالت کا آخری درجہ کراس کر چکی ہے وہ سمجھیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک جگہ آبادی تھی، وہاں پہ مسجد بنائی گئی، یا اپنے کھیت میں کوئی بندہ اپنے مربے میں اپنی زمین میں رہتا ہے، وہاں پہ چھوٹی سی مسجد بنائی، وہاں سے اس نے ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنے کے بعد وہ جگہ صاف ہو گئی لیکن مسجد والی جگہ باقی ہے۔ کیوں جی؟ یہ مسجد ہے، اس کو شہید کرنا جائز نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی بڑھ چڑھ کے بات بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بات جہالت پہ مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقفیت کا بین ثبوت ہے۔ دوبارہ پھر سنیں، مسجد والی جگہ کو جہاں سے آبادی ختم ہو گئی ختم نہ کرنا یہ جہالت کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ناواقفیت کا بین ثبوت ہے۔ بلکہ اس سے آگے کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس بندے نے سمجھا ہی نہیں۔ تین باتیں، جہالت ہے، شریعت کو سیرت کو نہیں سمجھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھا۔ پہلا مسجد کا مسئلہ یہ سنیں، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس کی دلیل دو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض، میرے لیے بنا دی گئی الارض جتنی زمین ہے طہور پاک اور مسجداً مسجد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری جگہ ہی مسجد ہے، ساری کلہم، اللہ کہ جو مستثنیٰ فرمایا کہ اس مقام پہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ ساری کی ساری جگہ ہی مسجد ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے یہ مسجد کی جگہ ہے باقی نہیں، تو نبی پاک کی شان کو نہیں سمجھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے۔ اور جو مسجد کا ثواب ہے یہ ہے مسجد کی طرف چل کے آنا، نہ کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی بندہ کہے کہ مجھے اتنے درجے ثواب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 25 یا 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سوائے حرم اور میری اس مسجد کی، یعنی مسجد نبوی۔ اس کے بارے میں فرمایا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور جب اسی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر 27 یا 25 ہزار نمازوں کا ثواب ہے۔ حرم بیت اللہ میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ عام مسجدیں اس میں آنے کا ثواب ہے، اس میں اصل جماعت کی فضیلت ہے۔ ان 2 مسجدوں کو، تیسری مسجد اقصیٰ بات لمبی ہو جائے گی، ان 2 مسجدوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں اس کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، اس مسجد کو اس جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا، اس کا سامان لے کے جانا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی ہوئی تھی، اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے، مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے جب گزرتے ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے ہوئے آنسو بہاتے، روتے، اور وہ وہاں پہ ٹھہر جاتے۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے
کہیں استغفر معاذ اللہ لا دین بے دین نہ ہو جائیں، صابی نہ ہو جائیں۔ تو ابوبکر صدیق کی مسجد تھی، آج اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، کہاں پہ مسجد؟ کوئی مسجد نہیں، ختم ہو گئی۔ تو مسجد کا وہاں سے ختم کرنا نبی پاک کی شان کو بڑھانا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفت، منقبت یہ ہے کہ میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو اور اسے نماز کا وقت پا لے، وہاں پہ نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سفر پہ گئے، لمبی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، بیدار ہوئے تو سورج چڑھ چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ نبی کا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، تو نبی پاک سوئے رہ گئے اور سورج چڑھ گیا، یہ کیا ہے؟ سورج کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں، دل جاگ رہا تھا، آنکھوں نے جب دیکھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز رہ گئی، تو سیدنا علی کے نماز کی وجہ سے اللہ نے سورج کو حکم دیا وہ واپس پلٹے، پھر سیدنا علی نے نماز پڑھی۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سورج پلٹا نہیں، بلکہ علی کے لیے بھی نہیں پلٹا۔ جنگ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، مشرکین مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی۔ یہاں پہ بھی مسئلہ سمجھیں، اکثر ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن قنوت نازلہ ان کے خلاف بد دعا کی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، نبی پاک کا کوئی فعل بد نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک کا ہر فعل حسن ہے، خوبصورت ہے۔ تو نبی پاک نے ان کے خلاف دعا کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کہا اللہ ان کے گھروں میں، ان کی قبور میں آگ بھر دے، انہوں نے مجھے نماز پڑھنے سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد نبی پاک نے نماز پڑھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سورج واپس پلٹا نہیں، اور سیدنا علی کے بارے میں کہنا کہ ان کے لیے سورج پلٹا، میرے بھائیو جھوٹی باتیں ہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ سیدنا علی کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، ہم ان کے پاؤں کی اڑنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ شان ملی کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، حبداری کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج نہیں مڑ سکتا تو سیدنا علی کے لیے بھی نہیں مڑ سکتا، یہ مسئلہ سمجھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا چلو بھئی ادھر چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ سورج نکل چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہلوائی اور اس کے بعد جماعت کروائی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جماعت کا ثواب ہے، جماعت کا اجر ہے، مسجد کی فضیلت الگ ہے۔ مطلب اس سے کیا نکلتا ہے، مسئلہ کیا ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی۔ جماعت کی فضیلت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہیں، اللہ نے جب ان کو مال و مال کیا، مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پہ نبی پاک نے ان کے لیے دعا کی تھی نا، اے اللہ اس کی اولاد میں، اللہ اس کے مال میں برکت دے دے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے 120 کے قریب اس کی اولاد تھی، یعنی پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں ملا کر 120 کے قریب فرد سیدنا انس کے خاندان کے تھے، اور مال کے لحاظ سے سب سے امیر تھے سیدنا انس رضی اللہ عنہ۔ ان کا تھوڑا سا مدینے سے باہر محل تھا، وہ اپنے محل میں جماعت کروا لیتے تھے، اور امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ اپنے گھر میں جمعہ بھی پڑھا دیتے تھے۔ یعنی یہاں پہ ہم جو بیٹھے ہیں 150 بندہ تو نہیں ہوگا، جب گھر کے اتنے فرد ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے، جمعہ 3 بندے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، ایمان والے 3 جمع شروع ہوتے ہیں، 3 بندے وہاں پہ جمعہ پڑھا جا سکتا ہے برکیف۔ تو سیدنا انس اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، جماعت کرواتے تھے۔ تو مسجد کی فضیلت الگ ہے، جماعت کی فضیلت الگ ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ مسجد کو تبدیل کرنا،
مسجد کے سامان کو آگے پیچھے کرنا انتظامیہ کی اجازت سے یہ بالکل شرعاً جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں مسجد کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس بندے نے بنایا مسجد کو للہ، اللہ کے لیے، دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک ہے اپنے پیٹ کے لیے مسجد بنانا، ایک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد بنانا، اور ایک ہے صرف اللہ کے لیے مسجد بنانا۔ اللہ کے لیے مسجد بنانا اور جنگل بیابان میں بنانا یہ بھی کوئی بات نہیں۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ مسجد بنائے گی جہاں سبزہ بھی نہیں تھا، اور آج اس مسجد میں جانے کی تمنا ہر ایک مومن مسلمان کی ہے۔ اللہ ہمیں بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو دو ہی بندے تھے، باپ ہے اور بیٹا ہے، مسجد بنا دی، گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا گھر ہے اللہ کا لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ، اور بنانے والے دو ہیں، باپ اور بیٹا۔ تو مسجد کا بنانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، سب سے پہلے جو آپ نے عظیم کام کیا، سارے عظیم کام تھے لیکن سب سے پہلے جو عظیم کام تھا وہ مسجد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، وہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، کئی ہمارے بھائی ہمارے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ تو حدیث کو ماننے والے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سدائے ہوئے گھوڑے ہیں نا، وہ فلاں جگہ سے لے کے فلاں مسجد سے لے کے فلاں تک دوڑیں، ٹھیک ہے؟ فلاں قبیلے کی جو مسجد ہے، کسی قبیلے کی طرف مسجد کی نسبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم اس لیے نبی پاک کی سنت کو سامنے رکھتے کہتے ہیں یہ مسجد اہل حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، فرمایا کہ مسجد بنائی اللہ کے لیے جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تو جس بندے نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اس مسجد نے جس نے سجدہ کیا اس کے حق میں وہ مسجد کی جگہ گواہی دے گی، اور وہ گواہی مسجد بنانے والے کے حق میں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انتم شہداء للہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں اچھی گواہی دے دو گے وہ بندہ پار، اور جس کے حق میں بری گواہی دے دو گے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے حق میں دو بندے گواہی دے دیں کہ بندہ اچھا تھا، اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ دو بندے صرف، اور کتنا وہ بد نصیب بندہ ہے کہ دو بندے بھی زندگی میں تیار نہیں کر سکا کہ اس کے حق میں گواہی دے دے۔ ماں اور باپ، ماں باپ ہی راضی نہیں، چلو ماں باپ چلے گئے، بیگم نہیں، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے نا، تو کم از کم اولاد یہ کہے کہ میرا باپ اچھا تھا، میری ماں اچھی تھی، تو جنت پکی ہے۔ جنت بڑی آسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب مسجد بنائی جائے گی، زمین کو ہلایا جائے گا، تو یہ زمین گواہی دے گی، اے اللہ تیرے فلاں بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا، اور اس مسجد کو بنانے والا تیرا فلاں بندہ تھا، اس پہ پیسہ خرچ کرنے والا فلاں بندہ تھا۔ مسجد اللہ کے لیے بنا دی، اللہ کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا مسجد کا حق یہ ہے کہ جمعے کے دن جب کوئی بندہ مسجد میں آئے، اذا جاء احدکم فی المسجد، جب مسجد میں آئے فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعت، یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھے۔ یہ مسجد کا حق ہے، مسجد کا حق ہے۔ جمعے کی اس میں تخصیص ہے، ویسے آپ آئے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو پھر بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کی دلیل سنن نسائی کے اندر امام نسائی نے کعب بن مالک کا واقعہ نقل کر کے کہ وہ مسجد میں آئے، بلکہ اس واقعہ کو سن لیں، وہ صحابی رسول جب اللہ کے رسول باہر سے آتے تو مسجد میں آتے سب سے پہلے، تو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، کچھ منافق پیچھے رہ گئے، تو صحابہ نے، منافقین نے آ کر کہا میرا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ 3 صحابہ آئے نا، تو جب ایک صحابی کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول باتیں مجھے بڑی آتی ہیں،
اگر میں دلائل دوں تو میں ثابت کر دوں گا کہ میرا عذر تھا اس لیے جنگ کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، لیکن اللہ آپ کو اس کی خبر دے دے گا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، سستی ہوگی، پیچھے رہ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس صحابی رسول نے اپنی ذات کے بارے میں حق بولا، سچ بولا۔ ہم کہتے ہیں نا میں تو سچی گل ہی کراں گا، اگلے نے بھاویں کاوڑ لگے، اگلے دوسرے بندے کو چاہے غصہ آئے، تو شریعت نے کیا کہا؟ کسی اور کے بارے میں نہ سچ بول، پہلے اپنی ذات کے بارے میں۔ اپنی ذات کے عیب چھپاتا ہے اور لوگوں کو لڑانے کے لیے سچ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور اس وقت یہ مولوی صاحب، امام صاحب کہتے ہیں میں تو سچی بات کروں گا، لڑائی پڑتی ہے تو پڑ جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں بندہ کہے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، اس کو سچ کہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی مسلمان کے گناہ پہ، غلطی پہ، عیب پہ پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ بلکہ ایک بندہ ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ فرمائے، وہ زنا کر لیتا ہے، کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، ایک بندہ کسی کو نہ بتائے، اور وہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ چار گواہ، نہ چار گواہ ہوں اور نہ یہ معاملہ، یعنی انسان کی، مسلمان کی عزت کتنی ہے۔ تو ہم چھوٹی سی بات، ہاں جی میں نے تو دیکھا تھا، سچ بولتا ہوں، تو یہ صحابی رسول ہمیں بتلاتے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں بندہ بتلائے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، اس کو سچ کہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ملا کہ مسجد میں آ کر مومن بندہ ہی سچ اپنی ذات کے بارے میں بولتا ہے، منافق مسجد میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ منافقین نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولا۔ ہم مسجد میں آئیں، اگر ہم کلیئر کٹ ہیں تو پھر الحمدللہ پتہ چل جائے گا سچی بات ہے، ہم مومن ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی چکر ہے، کوئی رولا ہے، کوئی مسئلہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو سمجھ لو ہم منافق ہیں۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ منافق ہے، میں مومن ہوں، میں منافق ہوں، وہ مومن ہے، نہیں۔ مسجد میں آؤ، اگر سیدھی بات کی سمجھ لو تم مومن ہو، اگر اس میں چکر دیا تو سمجھ لو منافق ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یہ بات سنی اور فرمایا تیرا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ تو وہ صحابی رسول مسجد میں آئے، بغیر دو رکعتیں پڑھے بیٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اس کے بعد بغیر دو رکعتیں پڑھے واپس چلے گئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں آنا اور دو رکعتیں پڑھے بغیر واپس چلے جانا یہ جائز ہے۔ لیکن جمعے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی رسول آیا، اس سے پوچھا کیا تو نے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعتیں، تم فرقہ کھڑا ہو جا، دو رکعتیں پڑھ۔ تو یہ مسجد کا حق ہے کہ مسجد کے اندر آئے بندہ تو دو رکعتیں ادا کرے۔ دوسرے نمبر پہ مسجد کا حق ہے صفائی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو سامنے دیوار پہ نا کسی نے تھونکا تھا، نشان تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھرچا، صاف کیا اور فرمایا کہ مسجد میں اگر تم تھوکو نا تو اس کو رگڑ دیا کرو پاؤں کے ساتھ، تاکہ اس کا دفن کرنا اس کا کفارہ ہے۔ مسجد کی یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، مسجد کی بڑی فضیلت ہے، مسجد نبوی کی کیا شان ہے۔ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں کے اندر کو معاملہ بن گیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر چھوڑا، مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی کا کچا سین تھا، وہاں پہ لیٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیدنا علی لیٹے، فرمایا قم یا ابا تراب، و مٹی والے کھڑا ہو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سیدنا علی کے جسم سے مٹی کو صاف کیا۔ ہمیں مسئلہ کیا سمجھایا کہ مدینے کی مٹی ہو، مسجد نبوی کی مٹی ہو، مومن کے کپڑوں کو چھو لے، لگ جائے تو اسے صاف کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے کی۔ اور آج جو سب سے گندے کپڑے پہنتا ہے، بھنگ پیتا ہے، کہتا ہے میں مولا علی کا ملنگ ہوں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کو تو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی مٹی لگنا بھی پسند نہیں کیا، اور تو عام مٹی سر میں ڈال کے کہتا ہے کہ میں علی کا محب ہوں رضی اللہ عنہ۔ یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے سیدنا علی سے۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والے پاک ہیں، صاف ہیں۔ مسجد میں آئے، مٹی لگی، کپڑوں کو صاف کیا، دل میں کیا ہے کہ میرے نبی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی صاف کی تھی، کپڑوں سے صاف کی تھی، میں اللہ کے نبی کی سنت پہ بھی عمل کر رہا ہوں، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، سیدنا علی کی سنت پہ بھی عمل کر رہا ہوں۔ تو مسجد میں صفائی کرنا،
مسجد میں صفائی کرنے کے لیے یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک عورت تھی وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، یہ مسئلہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، وہ فوت ہو گئی، تو صحابہ کرام نے رات کے وقت ہی اس کو اٹھایا اور قبرستان میں جا کے دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے وہ عورت کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کرنے والی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ کہا اللہ کے رسول اندھیری رات تھی، ہم نے مناسب نہیں جانا کہ آپ کو تکلیف دیں۔ اس حدیث کے آپ مسائل سنیں، ایک حدیث ہماری سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے۔ سب سے پہلی بات کہ مسجد کی صفائی کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ دوسری بات کہ مسجد کی صفائی عورت بھی کر سکتی ہے۔ تیسری بات کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کا خیال رکھنا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ کیا ہم بھی خادم کی کوئی عزت توقیر کرتے ہیں؟ نبی پاک نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے؟ تو نبی پاک نے مسجد کی صفائی کرنے والے کو عزت توقیر دی، اور آج ہم حقیر نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو مسجد کا خادم ہے، او خادم ادھر آ، ٹھیک ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، وہ عورت کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فوت ہوگی۔ مسئلہ کیا ملا؟ نبی پاک غیب نہیں جانتے، غیب جانتے ہوتے تو کبھی نہ پوچھتے وہ عورت کدھر ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ کیا ملا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس کو دفن کر دیا، وہ فوت ہوگی، جنازہ پڑھا۔ اچھا مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ فرمایا اندھیری رات تھی، ہم نے پسند نہیں جانا کہ آپ کو تکلیف ہو۔ مطلب کیا ہے کہ کسی بندے کا کوئی بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ بڑے مولوی صاحب آئیں تو پھر ہی جنازہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے خود جنازہ پڑھا۔ اس سے اگلا مسئلہ کیا ہے کہ غیر عورت کے جنازے کو کندھا دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ خاوند بھی نہیں دیکھ سکتا، تو صحابہ کرام نے اس کو دفن کیا، برکیف غیر محرم عورت کو کندھا دینا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فوت ہوئی سیدہ میمونہ، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بھائی صحابہ کو اس کو اٹھا رہے ہو نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو جھٹکے نہ لگنے، جیسے ہم نا میت کو لے کے جاتے ہیں پکڑتے ہیں جلدی، وہ کچھ تو کلمہ شہادت پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جب بندہ فوت ہو جائے نا کلمہ شہادت ثابت نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اس کو معاف کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، وہ فوت ہو چکے تھے، فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ تو ابو سلمہ کو معاف کر دے، ورفع درجاتہ، اللہ اس کے درجے بلند کر دے۔ وہ میت پڑی ہے، نبی پاک اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے یہاں کو فوت ہو جاتا ہے نا، عجیب طریقہ ہے، پہلے بیٹھتے جاتے ہیں جی افسوس ہے افسوس ہے، کوئی دعا نہیں کرتا۔ جب اس کو دفن کر کے جنازہ پڑھ کے آتے ہیں جی کلام بخشو، یہ کیا ہے بھئی؟ یہ بھی مسئلہ اس میں آ جائے گا، سمجھے۔ تو صحابہ کرام نے اس غیر محرم عورت کو اٹھایا اور اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور رات کے وقت نماز جنازہ پڑھنا اس سے دلیل ملی یہ بھی سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، علم نہیں، تو پھر صحابہ سے کیا دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کدھر ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ نوٹ کریں۔ پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس کی قبر کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہاں پہ قبر آؤ مجھے بتاؤ، نبی پاک قبر پہ گئے۔ یہاں پہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مردے سے 3 سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو ما تقول فی ھذا الرجل، اور اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر قبر میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ مسئلہ کیا ملا؟ اگر ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں تو نبی پاک نے صحابہ سے کیوں پوچھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قبر کا کیوں پوچھا؟ رات جب وہ فوت ہوئی تو اس کی قبر میں تو گئے تھے، جب اس کی قبر میں گئے تھے تو پھر کیوں پوچھا؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں نہیں جاتے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ پوچھتا ہے ایو رجل، وہ کون سا بندہ بھائی؟ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میت کہتا ہے کہ وہ میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں۔
یہاں پہ ایک مسئلہ پیچھے میں نے جو بیان کیا نا دعا والا، وہ بھی سمجھ لیں۔ صحابہ نے اس کو اٹھایا، دفن کیا، جنازے میں کیا پڑھا؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جتنے ہمارے زندہ ہیں، ومیتنا، جتنے فوت ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ نماز پڑھنے لگے ہیں، تھوڑی دیر بعد کہیں نہ کہیں اس شہر میں ضرور ایک آدھا جنازہ ہوگا، تو اس جنازے میں کیا ہوگا؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جتنے مسلمان ہیں سب کو معاف کر دے، جو زندہ ہیں وہ میتنا، اور جو فوت ہو چکے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ مسلمان کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ دعا ہوتی ہے، اور کمر کے پیچھے دعا کی جاتی ہے۔ بیت اللہ میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کو معاف کر دے، وہ میتنا، اور جو فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے جائے اور اس کو دعا ہی نہ آئے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا نا۔ پھر جو کر رہے ہو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب بندہ نماز جنازہ پڑھے، جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا حاضر میت کے لیے، تو مولوی صاحب نے اللہ کی وسیع رحمت کو مقید کر دیا، تھوڑا کر دیا کہ اس کے لیے دعا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، اس کے لیے نہیں، میری ساری امت کے لیے دعا، جو زندہ ہے اس کے لیے بھی دعا، اور جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے بھی دعا۔ جب ہمارے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی دعا ہوگی، تو پھر 3 دن بیٹھ کے دعا کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ پھر 7ویں دن دعا، 7واں، 40واں، سالانہ، یہ ہمارے کھانے پینے کے پیٹ کے چکر ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک کی سیرت پہ آؤ۔ نبی پاک کی سیرت کیا ہے کہ جب بھی نماز جنازہ پڑھو گے، جتنے مسلمان زندہ ہیں سب کے لیے دعا کرو گے، اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اس وقت بھی سب کے لیے دعا کرو گے۔ جنازہ پڑھنے والے 5 ہوں، جنازہ پڑھنے والے 10 ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ وَإِذَا مَاتَ فَتْبَا، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا ہے، حق ادا کرنا ہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھنے جائیں اور دعا آئے نا، اور آگے سے مولویوں نے پیکج رکھا ہوا ہے، جس کو دعائیں نہیں آتی وہ دعا کی نیت سے فاتحہ پڑھ لے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی نے عمل کیا اور اس کا وہ عمل میری سنت سے ہٹ کر ہے، وہ مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ تو نبی پاک نے تو نہیں فرمایا، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا ہے تو مخلص ہو کے دعا کرنی ہے۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ لو، تو یہ ساری باتیں میرے بھائیوں غلط ہیں۔ برکیف تو مسجد میں رہنے والا کون ہے؟ خادم۔ اس کی صفائی کرنے والا کون ہے؟ خادم۔ لیکن اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگا لیں۔ نبی پاک نے پوچھا کہ اس کی قبر کدھر ہے؟ یہ ایک خادمہ عورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اس کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھا۔ اسے پتہ چلا کہ ایک میت کا 2 دفعہ بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھیں، نجاشی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی پاک نے ان کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا، اور یہ عورت جب فوت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ جا کر جنازہ پڑھا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت کے حکمران تھے لیکن دور تھے، دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ کمزور تھی، غریب تھی، مسجد کی خادمہ تھی، جنازے سے رہ گئے تو اللہ کے رسول قبرستان پہ گئے۔ ہم کہتے ہیں یار جنازے تو رہ گئے سن، کلام بخش لو، نہیں، اللہ کے رسول سے پوچھو اگر جنازے سے رہ جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے سے رہ جاؤ تو پوچھو قبر کدھر ہے، قبر پہ جا کر نماز جنازہ ادا کرو، یہ میری سنت ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ آیا سگریٹ پی رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کلام بخشو جی، اور جس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ کہتا جی بس یہ کلام ہو گیا۔ نہیں، مسلمان کے لیے دعا میرے بھائیو، جو مسلمان ہے نا، ہر وقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کو ماننے والا ہے نا، ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے نا، اس نماز میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جب تشہد میں بیٹھیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصابت کل عبدن، جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تشہد میں بیٹھ کر، کل عبدن، ہر بندے کو دعا پہنچتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو پہنچتی ہے، صالح کو پہنچتی ہے، کل عبدن، ہر بندے کو پہنچتی ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے،
جو نماز جنازہ پڑھنے والا ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے، اور جو درود شریف پڑھتا ہے وَعَلَىٰ آلِ محمد، آل میں ہم داخل ہیں سارے۔ آل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آل نسب کی، ایک ہے نسب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ قرآن پڑھتے ہیں نا ہم، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون۔ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، فرعون کو ماننے والے، اور ایسے ہی ہم اللہ کے رسول کی آل ہیں اس کو ماننے والے۔ اور دوسرا یہ جو ایک حدیث ہے الحسین منی انا من الحسین، تو باقی کدھر چلے گئے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا تو مجھ میں سے ہے میں تجھ میں سے ہوں۔ وہ تو اللہ کے نبی کا خاندان نہیں تھا، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلمان کے لیے ہر وقت دعا ہوتی ہے، 3 دعائیں۔ جب درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا، جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے دعا، جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے دعا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ وہاں پہ قبر پہ جا کے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ساتھ فوتگی ہوگی اور ہم مسجد میں کھڑے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے، تو غائبانہ نماز جنازہ تو ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے۔ جب بندہ آپ کے قریب ہے تو اس کے پاس جا کے نماز جنازہ پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو مسجد کی خدمت کرنے والا ہے اس کی عزت اور توقیر اتنی ہے کہ اللہ کے رسول اس کی قبر پہ جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ مسجد کا حق ادا کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد کا خادم ہے، تو ساری کی ساری زمین اس کے حق میں گواہی دے گی، اور اس دن گواہی اللہ کے دربار میں صاف ستھری سچی گواہی ہوگی۔ اور جو اللہ کی سوائے انسان اور جن کے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا وہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو ضرورت ہو، جیسے بندے کو ضرورت ہے، جنات کو ضرورت ہے، غلط بیانی کر دی، 2 نمبر گواہی دے دی۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں کیا بتلایا کہ مسجد بنانے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ ساری کی ساری مسجد اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول آباد کیسے کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا ظالموں نے پتھر مارے، خون بہا، تو آپ نے ان کے حق میں دعا کی اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، جماعت کھڑی ہو، جماعت کھڑی کروا کے کسی کو میں آگے کھڑا کر دوں، اور جو لوگ اللہ کے گھر میں نہیں آتے میں ان کے گھر ان کے اوپر جلا دوں۔ جو مسجد کا حق ادا نہیں کرتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، میں ان کے اوپر ان کے گھر جلا دوں، لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے میں نہیں جلاتا۔ تو مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد میں آنا، اور مسجد میں آنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی چھوٹی مسجد بنانا۔ ایک صحابی رسول تھے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئیں اور ایک جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس کو مسجد بنا لوں۔ نبی پاک گھر گئے، 2 رکعتیں پڑھیں تو انہوں نے اس جگہ کو مسجد بنا لیا۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، اور جب بندہ سجدہ کر رہا ہے واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ تو مسجد میں آنے والا میرے بھائیو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے قریب ترین ہے مسجد میں آنے والا، اور جو مسجد سے دور ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد کے تعاون کے حوالے سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے تھے تو ایک صحابی رسول عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی غریب تھے، لیکن اس کے باوجود مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ تو مسجد کے ساتھ تعاون کرنا، تعاون ہے کیا؟ اب آ رہا ہے نا رمضان، اللہ تعالی ہم سب کو زندگی دے اور رمضان کے صحیح معنوں میں جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ہمارے بھائی نا سوال کرتے ہیں، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ لڑائی کیسے ہوئی؟ شیطان تو باندھ دیا گیا۔ شیطان، مسئلہ بڑا ہمیں سمجھنے والا ہے، شیطان تو باندھ دیا گیا، لڑائی کیسے ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے شیطان ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک بندہ ہے نا، جو میں ہوں، آپ ہیں، بلکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا۔ بلکہ اس سے پیچھے حدیث سنیں، امام ابن ابی دنیا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بے شمار ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو دھتکار دیا کہ جا چلا جا، لعنتی ہے تو شیطان کو پتا تھا اللہ کتنا رحمان ہے۔ فَأَنزِلْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، بس تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا نا، قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا دی۔ کہنے لگا یا اللہ اس بندے کی وجہ سے مجھے نکالا ہے نا، اب مجھے طاقت دے میں اس پہ غالب آ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی تیری اولاد ہوگی۔ کہنے لگا یا اللہ ابھی بھی تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوگا۔ اس نے کہا یا اللہ ابھی بھی تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا رہنا، تیرا جو مقام ہے وہ آدم کے بیٹے کا سینہ ہے۔ اس نے کہا یا اللہ ابھی بھی تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے جسم میں خون حرکت کرتا ہے ایسے ہی تو حرکت کرے گا۔ جب تک خون حرکت کرتا رہے گا تو انسان کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ تو شیطان نے کہا اب میں دیکھتا ہوں تیری جنت میں کون جاتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں جو خون ہے نا، اس میں شیطان شامل ہے۔ ایک حدیث سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ساتھ بیوی تھی، آگے سے دو صحابہ آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ میری بیگم ہے، فلاں بیگم ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم شک کریں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ فرمایا کہ انسان کے جسم میں شیطان ایسے حرکت کرتا ہے جیسے خون حرکت کرتا ہے، کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ نا جو سینگی وغیرہ ہم اجامہ کرواتے ہیں نا، تو جس بندے کے اوپر جادو کے اثرات زیادہ ہیں اس کا خون زیادہ نکلے گا۔ جو بندہ نمازی ہے، جادو کے اثرات سے بچا ہوا ہے نا، اس کا خون نہیں نکلے گا اتنا، کیونکہ اس کا خون پاک اور صاف ہے۔ اور جب اس میں شیطان شامل ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک سنگی اکثر یہ حجامہ کروایا کرتے تھے، اور گندا خون نکلتا ہے، اور اس خون کے بعد بندے کا زخم بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کا خون بھی نکل رہا ہو زخم نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ تو شیطان جسم میں حرکت کرتا ہے نا ایسے، تو یہ جو شیطان ہے یہ نہیں باندھا جاتا، یہ بندے کے ساتھ ہر وقت ہی ہوتا ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی خلوت میں وقت گزاریں اس سے پہلے اللہ کی پناہ میں آئیں، شیطان سے بچیں۔ اے اللہ اس میرے بیٹے کو، بیٹی کو جو تو مجھے عطا کرے گا، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو یہ ہے بندے کو گمراہ کرنے والا۔ بندہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ایک شیطان گمراہ کرتا ہے۔ ایک شیطان، بندے آج نماز پڑھنے نہیں آماتے، کیوں؟ شیطان روکتا ہے، ایک شیطان۔ لیکن یہ جو تعاون ہے، جو تعاون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کے نام پہ روپے پیسے صدقہ کرنے لگتا ہے تو 70 شیطان اس کے سامنے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نام پہ جب بندہ دینے کی کوشش کرے تو 70 شیطان اسے روکتا ہے۔ اب جب ہم پیسے نکالتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے، 100 روپے مسجد میں دینا بہت بڑا نوٹ نظر آتا ہے، اور اسی بندے کے پاس کوئی بندہ چلا جائے تو 100 روپے کی بوتل منگا لے گا، اس کو وہ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ گھر آیا، یار چودھریوں کے گھر گیا، میرے گھر آیا تھا پانی نہیں پوچھا۔ لیکن اللہ کے گھر میں کیا ہے؟ شیطان روکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 70 شیطان کو جو پیچھے پھینک دیتا ہے، ایک شیطان اس کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ جب بندہ دیتا ہے تو 70 شیطان کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ اللہ کے نام پہ جب بندہ دیتا ہے تو جو ایک شیطان اس کے ساتھ ہے اس کے اوپر وہ کیسے نہ غالب آئے؟ تو جس بندے کے اوپر شیطان غالب آتا ہے ایک شیطان، تو 70 شیطان کو وہ کیسے دھتکارے گا؟
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رمضان شروع ہونے لگا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رمضان میں ایسے صدقہ کرتے تھے جیسے ہوائیں چلتی ہیں۔ نبی پاک کی غربت کا کیا عالم تھا، ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک ایک دفعہ بھی زندگی میں نبی پاک نے زکوٰۃ نہیں دی، پوری زندگی میں ایک دفعہ زکوٰۃ نہیں دی۔ مطلب کیا ہے کہ اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ اس پہ سال بیتے، بلکہ جو آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جلدی جلدی چلے، صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں کچھ سونا تھا، مجھے نماز میں یاد آیا۔ اور کئی ہمارے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ خیال آ گیا نا تو کئی بندے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خیال ہے، او بھائی نماز میں خیال آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تکبیر کہہ جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جب تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہو شیطان آ کہتے اذکر قضا و قضا، اذکر قضا و قضا، وہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ تو نبی پاک بھی یاد کر رہے تھے، بلکہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں نا تو ایک لشکر تیار کر لیتا ہوں نماز پڑھتے پڑھتے کہ فلاں لشکر ہو وہ فلاں کی طرف بھیجوں گا۔ تو مسجد نماز میں خیال کا آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، برے خیال نہ ہوں، برے خیال ہوں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرتے ہوئے 3 دفعہ لا حول ولا اعوذ باللہ سے پڑھ کے 3 دفعہ ایسے تھونک دیں، شیطان دفع ہو جائے گا۔ تو جو بندہ 70 شیطان کو بچھاڑ سکتا ہے، پیچھے پھینک سکتا ہے، ایک شیطان اس کے لیے کیا ہے؟ اور جس کے اوپر ایک غالب آ جائے وہ 70 کو پیچھے کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اب ہمارے سامنے بات ہے کہ ہم میں سے کون بندہ بہادر ہے؟ جو بندہ دیکھتے ہیں اللہ کے نام پہ دیتا ہے انشاءاللہ وہ 70 شیطان کو بھگائے گا، پیچھے کر دے گا، اور جو دیتا ہی نہیں کہ مولویوں کو تو کام ہی مانگنا ہے، وہ بھائی مولوی کون سا اپنے لیے مانگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے غیر کے مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بغانے کسی دوسرے کے مال کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، غیر کے مال کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا جی، اللہ اس بھائی کو اس نے پہل کی، اللہ اپنی شان کے مطابق مال و مال فرمائے، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ تو رسول اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ دے دیں جی پھر پیسے مکمل حدیث کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر والا۔ لیکن میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں جو مولوی مانگنے والے ہوتے ہیں بڑے طریقے سے پیسے نکلوا لیتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ قیامت کے دن ہمارے اوپر سایہ کرے گا، نیت یہ ہو کہ اللہ تجھے خوش کرنا ہے، تیری رضا کے لیے دینا ہے، 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک حدیث میں پیچھے سنا رہا تھا، وہ کون سی یاد ہے جی؟ تو پیسے سے شکل پچھلی حدیث بھی بھول گیا میرے بھائی، کسی بھائی کو حدیث یاد ہے جی؟ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو حدیث میں یہ سنا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے غیر کے مال کی حفاظت کون کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، غیر کے مال کی حفاظت کدھر کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال پتہ ہے کون سا ہے؟ جو تم نے کھا لیا اور پہن لیا اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے جو وراثت بنے گا وہ تو غیر کا مال ہے۔ ہماری کہتے ہیں یار میں سارا کچھ زندگی جی تقسیم کرتا بعد میری اولاد لڑے نا، تو وہ غیروں کا مال تھا۔ آپ کا مال کیا ہے جو آپ نے اللہ کے نام پہ دے دیا اور اپنے لیے کھا لیا؟ اچھا کھانا کھانا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، نبی پاک کے گھر میں گوشت پکتا تھا، اچھے کپڑے پہنے ایک صحابی رسول تھے، وہ آئے نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس بھیڑیں ہیں اللہ کے رسول، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اور تیرے کپڑے کیسے ہیں؟ اللہ نے مال لیا تو یہ نعمت کا اظہار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو ہم میرے بھائیوں غیروں کے مال کی حفاظت زیادہ کرتے ہیں، اولاد کے لیے مال چھوڑنا چاہیے، لیکن خوش نصیب بندہ وہ ہے جو اللہ کے نام پہ مال دیتا ہے۔ سورہ قلم میں آخری بات آپ نے پڑھا ہوگا سب نے کہ وہ باپ اللہ کے نام پہ دیتا تھا۔ قرآن کب تک ہے؟ جب تک قرآن ہے اس وقت تک قیامت نہیں۔ ایک بندہ بھی جب تک اللہ اللہ کرنے والا ہے نا، قرآن پڑھنے والا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو سورہ قلم جب پڑھے گا تو وہاں پہ پڑھے گا ایک بابا ایسا تھا کہ وہ اپنی فصل کاٹتا، اللہ کے نام پہ دیتا، کھیتی پہ لگاتا اور خود کھاتا۔ اس کی اولاد پیدا ہوئی، اس نے کہا ہمارا بابا تو ایسے ہی تھا، لہذا رات کو چلیں اور کھیتی اٹھا کے لے آئیں، کسی فقیر کو کچھ بھی نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے سب کو بھوس بنا کے رکھ دیا،
ختم کر کے رکھ دیا۔ اس باپ کی نیکی اس وقت تک ہے جب تک قرآن باقی ہے، اور ان بیٹوں کی بدبختی اس وقت تک ہے جب تک قرآن باقی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام کر کے جائیں، اللہ کے نام پہ ایسا دے کے جائیں کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام باقی رہے۔ اللہ سے دعا ہے جن بھائیوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو مال و مال فرمائے، اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔